اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 سے تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم فطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 149 سے ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے پس منظر غزوہ احد کا پس منظر ہے، حادثہ پیش آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اس کے بارے میں رہنمائی اور ارشاد کا اصل معنی رہنمائی ہوتا ہے، اچھی طرف رہنمائی۔ اے ایمان والو، اگر تم نے یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے ایمان والو اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی بات مانی تو وہ تمہیں الٹا پھیر دیں گے، یعنی دوبارہ کافر بنا دیں گے، اور پھر تم بڑے خسارے میں جا پڑو۔ ہوا کیا تھا کہ جنگ احد کے بعد
جب کسی کافر کا کسی مسلمان سے آمنا سامنا اتفاقاً ہو جاتا تھا تو وہ ان سے کہتے تھے یار ہم نہیں کہتے تھے نہ لڑو، وہ تم سے طاقتور ہیں، ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی ٹائم ہے کہ جنگ شنگ نہ کرو، اپنے چپ کر کے جو کرتے ہو کرتے رہو، کفار کے ساتھ نہ لڑو، ایسے اپنی جانوں کے دشمن نہ بنو، ایسی باتیں کرتے تھے۔ ضعیف الایمان جو تھے وہ ان کی باتوں سے امپریس ہوتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم کفار کی اطاعت کرو گے تو وہ تو تمہیں پھیر دیں گے، اور تم پھر گئے اگر تو تم خسارے میں جا پڑو، یعنی تم نے کفار کا مقابلہ کرنا ہے۔ بل اللہ مولاکم، تم سمجھ رہے ہو یہ بڑے، اب اس میں اشارہ ہے کہ تم نے ان کو مولا سمجھ لیا اپنا، یہ تمہارے سرپرست ہے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ تمہارا تو اللہ مولا ہے، تمہارا سرپرست تو اللہ ہے۔ وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہترین مددگار ہے۔ تمہیں کفار سے ڈر رہے ہو تم، یہ تمہارے دشمن ہے اور یہ فلان کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مددگار ہے، مدد کرنے والوں میں سے سب سے بہترین ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں پر یہ مدد کرنے والوں سے کیا مراد ہے؟ تم کفار کو مددگار بنا رہے ہو، سمجھ لو انہوں نے تمہاری ہیلپ کی تب تم بچو گے۔ واللہ خیر الناصر، اللہ جیسا مددگار کون ہے؟ اللہ بہترین مددگار ہے۔ سنلقی، وہ مدد کیسے کرتا ہے؟ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین، اور ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے۔ یہ اللہ کی ہیلپ ہوتی ہے۔ کیوں بٹھا دیں گے؟ اس وجہ سے، اس سبب سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اللہ نے کہا انہوں نے فلانے کو شریک، فلانے کو شریک، فلانا بھی اللہ کے ساتھ ہے، فلانا بھی اللہ کے ساتھ یہ کام کرتا ہے، شریک بنا دیا انہوں نے۔ اس کی وجہ سے، اس شرک کا نتیجہ ہے ان کے دلوں میں ہم تمہارا توحید پرستوں کا یعنی رعب ڈال دیں گے، ان کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ یہ جو آیت اللہ نے نازل کی، اس کا جو پریکٹیکل اثر تھا وہ کیا ہوا؟ کفار مکہ بڑے خوش تھے ویسے جب جا رہے تھے کہ ہم نے مسلمان مار دیے۔ بیچ میں سے تجویز آئی کہ ہم دوبارہ واپس جائیں اور مسلمانوں کا کام تمام کر کے آئیں، بات ہی ختم کریں۔ لیکن اچانک ان پہ خوف طاری ہوا کہ وہ بھی تیاری کر رہے ہوں، ان کو ٹائم میں یہ نہ ہو کہ ہم جائیں تو الٹا ہمیں نقصان ہو جائے۔ تو اس ڈر سے انہوں نے دوبارہ واپس جانے کا ارادہ ترک کیا اور مکہ چل پڑے۔ اور جب یہ مکہ کے پاس آئے تو ان کی حالت بجائے وہ جو خوشی تھی انہوں نے مسلمانوں کو مارا یہ کیا، خوف کی وجہ سے ایسی ہو گئی تھی کہ دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا شکست کھا کے آئے۔ اس طرح کی شکلیں مسلمانوں کے ڈر سے ان کی بنی ہوئی تھی۔ تو یہ خدا فرماتا ہے کہ ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں۔ آج کفار کا رعب ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا، آج ان کے دلوں میں ہمارا رعب نہیں ہے۔ ہاں کچھ جن کا ہے ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا رعب ہوتا ہے کفر پر، بشرطے کہ ایمان موجود ہو، ورنہ رعب نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ صحیح میزائل چلاتے ہیں، ہم زبان سے میزائل چلاتے ہیں، ہمارے سارے میزائل منہ میں فٹ ہیں، اور وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف چلتے ہیں۔ منہ کے میزائل بھی ایک فرقے کے دوسرے فرقے کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں۔ تب کفار کی باری آتی ہے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ۔ اب اللہ تعالیٰ ذرا تھوڑا پیچھے وہ احد کا واقعہ یاد کروا رہا، اور بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے تو سچ کر دیا تھا۔ کیسے؟ اذ تحسونہم باذن، جب تم اللہ کے حکم سے کفار کو قتل کر رہے تھے۔ احد میں جب جنگ شروع ہوئی تھی تو مسلمانوں نے پہلے حملے میں ہی قدم اکھاڑ دیے تھے ان کو، حالانکہ یہ 700 تھے، وہ 5000 تھے، 300
بھاگ گئے تھے واپس. عبداللہ ابن ابی نے منافقت اس کے ساتھ ہی بھاگ گئے تھے. منافق بھی تھوڑے نہیں تھے, 300 اس کے ساتھ واپس چلے گئے تھے مدینہ میں. بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا جب تم اللہ کے حکم سے کفار کو قتل کر رہے تھے. حتی, یہاں تک کہ کب یہ صورتحال تبدیل ہوئی؟ حتی اذا فشلتم, یہاں تک کہ جب تم خود کمزور پڑ گئے. وتنازعتم فی الامر, اور امر میں تم نے آپس میں جھگڑا کیا. امر کون سا تھا؟ رسول اللہ نے جو کہا تھا یہ 50 بندے یہاں سے نہیں ہلیں گے, جو مرضی ہو جائے. تم نے جھگڑا کیا بات میں اپنی, جو تمہارا امر تھا, امر رسول تھا, اس میں جھگڑا کیا. وعصیتم, اور نافرمانی کر دی, معصیت کر دی. من بعد ما اراکم ما تحبون, کب نافرمانی کی؟ جب اللہ نے تمہیں, حالانکہ اللہ نے جب بعد اس کے کہ جو تمہیں چیز پسند تھی اللہ نے تمہیں وہ دکھا دی, یعنی فتح. تم نے دیکھا کافر بھاگ رہے ہیں. یہ کب اترے تھے چھوڑ کر تیر انداز؟ کب اترے تھے؟ جب کافر لشکر بھاگ رہا تھا اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنا شروع ہوئے. اللہ نے تمہیں فتح دکھا دی, اس کے بعد تم نے یہ حرکت کی. جو تم پسند کرتے تھے فتح اللہ نے تمہیں دکھا دی, اس کے بعد تم ڈھیلے پڑے اور تم نے جھگڑا کیا آپس میں اور نافرمانی کر دی. اور اس نافرمانی کی پھر اللہ وجہ بیان فرماتا ہے. منکم من یرید الدنیا, تم میں سے کچھ ایسے تھے جو دنیا کے طلبگار تھے. وہی تو نیچے گئے تھے, ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اچھی اچھی چیزیں لوگ اور اٹھا لیں گے, ہمیں دوسرا وہ مل جائے گا. پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر. منکم من یرید الدنیا, تم میں سے کچھ تھے دنیا کا ارادہ کرنے والے. ومنکم من یرید الآخرہ, اور کچھ تھے آخرت والے جو وہیں ڈٹے رہے. سب شہید ہو گئے. عبداللہ ابن جبیر اور باقی ساتھی جو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے, رسول اللہ نے کہا کچھ بھی ہو جائے نہیں جانا. تو دوسروں نے تعویل کی. تعویلیں کیا تعویلیں؟ وہ تعویلیں جن کے پیچھے دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ کیا کرواتی ہیں. انہوں نے کیا تعویل کی؟ رسول پاک نے جو فرمایا تھا نا, ان کی مراد یہ تھی کہ جب تک جنگ ہو رہی, جنگ تو ختم ہو گئی. ان دوسروں نے کہا نہیں, رسول پاک نے فرمایا ہے کچھ بھی ہو جائے تم نے یہاں پہ رہنا. انہوں نے تعویل نہیں کی, وہ سب کے سب شہید ہو گئے. یہ نیچے اترے, بیڑا غرق کروا دیا. خالد بن ولید جو اس وقت تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, ماہر سپہ سالار تھا, وہ اسی طاق میں تھا. ادھر سے اگر حملہ کیا جائے, ان کی پشت ہے مسلمانوں کی اس طرف, پیچھے سے اگر حملہ کیا جائے تو ان کا کام تمام کیا جا سکتا. اور اس نے جب دیکھا کہ یہ نیچے اترے ہیں, ادھر وہ پورے نہیں رہ گئے لوگ, اب اتنے نہیں ہیں جو ان کو کنٹرول کر سکے, اس نے بچے کچھ لشکر کو سمیٹ کر پیچھے سے حملہ کیا. اور پھر وہ اتنے زیادہ مسلمان شہید ہوئے, اور انہی میں سے ایک حضرت حمزہ رسول اللہ کے چچا ایک شہید وہ ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بس اس تعویل کر کے اترنے کا کیا سبب تھا؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ, تم میں سے کچھ دنیا چاہتے تھے اور کچھ تم میں سے آخرت چاہتے تھے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم, پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا. تم جو پہلے مال غنیمت تم ہی نے بھگایا تھا, اللہ کے رسول کی نافرمانی. اب دیکھیں, میں نے کل بھی عرض کی, یہ جو رسول پاک کی بات نہیں مانتے اور صرف جشن منا کے اور فلان کر کے سمجھنا بڑے رسول پاک کو خوش کر رہے ہیں اور بڑی برکتیں نازل ہو رہی ہیں, یہ خام خیالی ہے. رسول اللہ کی نافرمانی ہوئی, رسول اللہ خود وہاں پر موجود تھے, نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ رسول اللہ کے اپنے دانت شہید ہو, پیشانی زخمی ہو, گر گئے تھے, اتنا زور کا پتھر آ کے لگا اس بگدڑ میں, رسول پاک گر گئے. تو جو رسول کی بات نہیں مانی گئی تو یہ نتیجہ نکلا. یہاں پہ بغیر رسول پاک کی بات مانے, ویسے رسول اللہ کو آؤٹ آف دا وے جا کر اپنے مرضی کا بنا کر رسول اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ادھر بھائی, پھر وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو قرآن سے ہٹ کے دین ہے, ہر ایک نے اپنی محنت کی ہے عوام کے مزاج کے مطابق دین پیش کرنے کی, تاکہ عوام بھی بدلے میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان,
میں تمہیں دین دے رہا ہوں تمہاری مرضی کا، تم مجھے فیس دو، مجھے میری مرضی۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن میں نہیں لکھا احسان کا بدلہ احسان؟ اس طرح نہیں برکتیں ملتی، رسول اللہ اس طرح خوش بھی نہیں ہوتے، نہ رسول اللہ کا اللہ اس طرح خوش ہوتا ہے، نہ مولا علی اس طرح خوش ہوتے ہیں کہ نام تو علی کا لیا جا رہا اور علی کی بات نہ مانی جا رہی ہو، بڑی برکتیں مل رہی ہیں، بڑی خدا نے توفیق دی ہوئی ہے۔ کیا توفیق دی؟ توفیق خدا دیتا تو نیک کام کرتے، اطاعت کرتے خدا اور اس کے رسول کی اور اپنے امام کی، کرپٹ نہ ہوتے۔ پھر رسول اللہ موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے جناب سیدہ بھی وہاں موجود تھی، امیر المومنین بھی وہاں موجود تھے، لیکن کیا ہوا؟ نقصان ہوا یا نہیں ہوا؟ نقصان ہوا۔ پورا جسم مولا علی کا پورا جسم زخموں سے بھر گیا تھا، جو اس وقت دفاع میں مشغول تھے، پورا جسم زخموں سے بھر گیا تھا۔ کیوں؟ کچھ لوگوں کی دنیا طلبی کی وجہ سے، ورنہ رسول اللہ نے تو خود وہاں پہ پوزیشن دے کر آئے تھے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر تمہیں پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہارا امتحان لے۔ اب یہ اگلی بات ذرا غور سے سنیے گا، بعض کو ہو سکتا ہے یہ بات بری لگے، لیکن بات حق ہے، غور کیجئے گا اور اللہ کے سزا سے بچ جائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تم نے یہ کیا، تمہیں اللہ نے پھر پسپا کر دیا تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالے، اور اللہ نے یقیناً تمہارا یہ قصور معاف کر دیا۔ تمہارا یہ میدان احد میں نافرمانی کرنا اور یہ بھاگنا کیا کیا اللہ نے معاف کر دیا۔ میں بڑے بغیر تکلف کے کہہ رہا ہوں کہ جس نافرمانی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ، یہ قسم ہوتی ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اس کے بعد اس قصے پر شاعری کی جائے اور ان کا مذاق اڑایا جائے، یہ لگتا ہے اللہ نے معاف کر دیا لیکن ان کو اللہ کا وہ کام پسند نہیں آئے۔ اللہ نے معاف کر دیا، ہم نہیں معاف کریں۔ اسی بھاگنے والے واقعے کے ہر دوسرا شاعر واہ 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 کرا رہا ہوتا ہے اس کو مذاق بنا کر، جو بھاگے سو بھاگے، لیکن سب سے بڑا جرم تو خدا کا کیا تھا، انہوں نے شاعروں کا تو نہیں کیا تھا۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہ قسم ہے، اور یقیناً ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا، خدا نے تمہیں معاف کر دیا جو بھاگے تھے۔ کب معاف کیا تمہیں؟ اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، جب تم پہاڑ پر چڑھ رہے تھے بھاگ کر، جب تم پہاڑ پر چڑھ رہے تھے اور کسی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا۔ یہ بڑا جرم ہے، لیکن جتنا بڑا جرم ہے اللہ سے زیادہ ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا وہ وقت کہ جب تم پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے، کسی کو نہیں سنتے تھے، اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا، تم نہیں سنتے تھے، لیکن خدا نے معاف کر دیا۔ خدا نے معاف کر دیا، اب داد لینے کے لیے کرو شاید۔ آیات کا پابند رہے، آیات کا پابند تو وہ رہے گا جس نے کبھی پڑھو۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، صاحب تفسیر نور آغا محسن کراتی، وہ ایران میں درس دے رہے تھے اور ایک بڑی تعداد سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کے درس جو ہے وہ ٹی وی پر ٹیلی کاسٹ ہوتے، تو انہوں نے فرمایا یہی آیت پڑھی اور فارسی میں انہوں نے کہا خدا بخشی دے، مانا بھی بخشی، اللہ نے بخش دیا، ہم نہیں بخشتے، ہماری مرضی۔ یہ انہوں نے کہا۔ کیوں؟ آیات قرآن کو اپنی جگہ سے کوئی نہیں لا سکتا۔ ساری دنیا کے شاعر بھی لغویات بولنے میں اکٹھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کرو۔ قیامت کے تو خدا پوچھے گا جس معاملے میں، ٹھیک ہے باقی غلطی ہے وہ اپنی، جو میں نے حساب لینا ہے، جس معاملے میں میں نے معاف کر دیا تھا تمہیں کیا تکلیف ہوئی تھی؟ پوچھے گا وہ، ایسا نہیں کہ چھوڑے گا، پوچھے گا۔ میں نے جب اتنی تاکید سے وَلَقَدْ
میں نے تاکید سے کہا میں نے جو بھاگے تھے ان کو معاف کر دیا، تم نے کیوں نہیں معاف کیا؟ تم نے کیوں ان کے مذاق اڑائے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، داد جو ہے سوچ سمجھ کے لینی چاہیے۔ یہ کسی کو اگر شک و شبہ ہو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 اور 153 کو شعر لکھنے سے پہلے پڑھ لیا کریں ایک دفعہ۔ یاد کرو جب تم چڑھائی کی طرف بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے، حالانکہ رسول تمہارے پیچھے تمہیں پکار رہے تھے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، بس اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا۔ ایک غم تھا تمہیں اس کا اپنے اتنے سارے لوگ بھی شہید ہو گئے، ایک غم کس کا تھا؟ شکست ہو گئی، جو ہاتھ میں آیا تھا وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ اللہ نے غم در غم تمہیں دیے اس نافرمانی کی وجہ سے، لیکن بالآخر خدا نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ اور پھر خدا ایک حکمت بتاتا ہے کہ یہ جو آزمائشیں خدا لیتا ہے، دنیا آ رہی تھی، ابھی ہاتھ میں مال غنیمت آ رہا تھا، ابھی چلا گیا، یہ خداوند عالم آزمائشیں لیتا ہے کس لیے؟ تاکہ تمہیں پتہ چلے دنیا عارضی ہے، دنیا کے تمہاری تربیت ہو، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ تم غم نہ کرو اس بات کا کہ کیا چیز تمہارے ہاتھ سے نکل گئی اور کیا چیز تمہارے ہاتھ آ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومن جب خدا کی پر اس کا توکل ہے تو وہ اپنی محنت کرے، اپنا کام کرے، جو نتیجہ ملتا ہے وہ ٹھیک، اگر نتیجہ نہیں ملتا تب بھی خداوند عالم کے سپرد کرے اس کو۔ یہ مومن کے اندر صفت خداوند عالم دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ہم نے تمہیں یہ غم پہ غم ڈال دیا تاکہ تمہاری تربیت ہو کہ یہ دنیا تو یہ جو ابھی آ رہی تھی ابھی ہاتھ سے چلی گئی، ابھی ہم خوش ہو رہے تھے فتح پر، ابھی بالکل نقصان ہو گیا سارا کچھ اب بھی۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اس لیے تاکہ یہ تم اب اس کا غم نہ کرو، اور آگے جیسے آیات میں آ جائے گا اور پیچھے بھی گزر گیا، تیاری کرو دوبارہ کفار کے مقابلے میں، جیسے پیچھے گزر چکا اس بات کے شروع میں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ ڈھیلے پڑو نہ غم کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی جیتو گے، تم ہی اعلیٰ ہوگے اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم، پھر اللہ نے اس غم کے بعد تم پر امن و سکون نازل فرمایا تو تم میں سے ایک گروہ تو اونگھنے لگا، بہت ٹینشن تھی، حتیٰ کہ یہ تھا کہ شاید کافر واپس آ جائے، ادھر سے اس کا افسوس سب کچھ تھا، اللہ نے نیند طاری کر دی، اونگنے لگے سارے تاکہ یہ جو ٹینشن اور وہ ہے وہ ریلیز ہو جائے، یعنی خدا ساتھ ساتھ ہے۔ پھر ایک گروہ پر خدا نے تم پر امن و سکون نازل فرمایا تو تم میں سے ایک گروہ تو اونگنے لگا، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، توجہ سے سنیں، جبکہ دوسرے گروہ کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی اور وہ ناحق اللہ پر زمانہ جاہلیت والی بدگمانیاں کر رہے تھے۔ کیا بدگمانی کر رہے تھے؟ اس کو میں وضاحت بھی کروں گا کہ زمانہ جاہلیت کا بدگمانی کیا تھی۔ کہہ رہے کیا تھے؟ یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہہ رہے تھے کہ کیا اس بات میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، ہمارا بھی کوئی اختیار ہے، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے۔ قل ان الامر كله للہ، اے رسول آپ ان سے کہیے امر حکم سارا کا سارا اللہ کے پاس۔ اب یہ تھا کیا؟ مشرکین کا ایک عقیدہ تھا کہ اللہ جو ہے وہ بڑا رب ہے اور نیچے چھوٹے چھوٹے رب ہے، کوئی رزق کا رب ہے، کوئی موت کا رب ہے، کوئی جنگ کا رب ہے، کوئی بارش کا رب ہے، کوئی فلان کا رب ہے، کوئی ڈھمکان کا رب ہے، رب 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 اللہ رب الارباب۔ یہ کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ کیا کہتے تھے کہ اس رب الارباب نے کیا کیا ہے، یہ موت زندگی کا اختیار اس رب کو دے دیا،
جنگ میں فتح شکست کا اختیار اس رب کو دے دیا ہے، بارش کا اختیار اس رب کو دے دیا ہے، رزق کا اختیار اس رب کو دے دیا ہے، اختیار بانٹ دیا اللہ نے اپنے۔ یہ کفار کا عقیدہ تھا۔ تفسیر میزان علامہ طباطبائی کھول کے پڑھے، تاریخی کتب پڑھے، یہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ نے یہ اپنے جو اختیارات ہیں وہ یہ مختلف چھوٹے رب بنا کے ان کو سپرد کر دیے، اور اس عقیدے کے مطابق سمجھ رہے تھے کہ یہ جنگ میں جو فتح اور شکست ہے اس کا اختیار رسول اللہ کے پاس نہیں ہے، یہ جو اللہ کا رسول ہے تو اس کے پاس تو اختیار ہونا چاہیے، اتنا مطلب اللہ کا یہ رسول ہے فلان ہے، اس کا اختیار کیوں نہیں ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، یہ فیصلہ جو ہے فائنلی وہ کس کے پاس ہے؟ امر سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اپنے اندر وہ باتیں چھپاتے ہیں جو اے رسول تیرے سامنے ظاہر نہیں کرتے، اور وہ باتیں کیا ہیں؟ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہتے ہیں اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی امر ہوتا، اختیار ہوتا تو ہم یہاں پہ قتل نہ ہوتے۔ یہ ضعیف الایمان لوگ اور بعض منافق ٹائپ کے مثلا اس طرح کی چیزیں بیچ میں مسلمانوں کے ڈال رہے تھے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ اختیار دیا ہوتا اللہ نے، ہم نے بھی تو اللہ کے لیے کام کیا ہے، تو ہم یہاں پہ مارے نہ جاتے۔ اب قرآن کا جواب سنیے، قرآن مجید کا جواب سنیے۔ قل لو کنتم، اے رسول ان سے کہیے، قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، یہاں نہ ہوتے، میدان احد میں نہ ہوتے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن پر اللہ کے راستے میں قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ اپنے گھروں سے نکل کر خود یہاں پر آ جاتے، جنہوں نے قتل، یعنی اللہ کہہ رہے کہ تم نہ کہو کہ یہ نہ ہوتا تو ہم یوں ہوتا تو ہم نہ مرتے، تو یہ اصل میں منافق پروپیگنڈا کر رہے تھے، جنہوں نے جاتے ہوئے مسلمانوں کو روکا تھا کہ ساتھ نہ جاؤ کافر ماریں گے تمہیں۔ اب جب واپس آئے تو وہ تو اپنی طرف سے سچے ہو گئے تھے، مروا کے آ گئے ہو نا اپنے پیاروں کو، ہم نے نہیں کہا تھا یار رہو نہ جاؤ باہر۔ اللہ ان کو جواب دے رہا ہے کہ یہ منافق اپنے دلوں میں وہ چھپا رہے ہیں، ایک تو وہ عقیدہ بیچ میں جڑ جو ہے وہ زمانہ جاہلیت والا مشرکانہ عقیدہ، ٹھیک ہے، اللہ رب الارباب ہے اور یہ باقی چھوٹے رب ہے، وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ رسول پاک بھی رب ہے، اس کے پاس بھی اختیار ہونا چاہیے تھا، اور دوسرا تمہیں اصل میں تم کہہ رہے ہو کہ وہ ہم اگر نہ جاتے تو ہم مرتے نہیں پھر وہاں پر۔ اللہ فرمایا کہ خداوند نے فرمایا کہ اگر ان سے اے رسول کہہ دیجیے اگر تم گھروں میں ہوتے اگر تم گھروں میں ہوتے تو جن کے مقدر میں قتل ہونا لکھا ہے وہ خود اپنے مقتل کی طرف نکل پڑتے، اور یہ ہو رہا کیا ہے سارا کچھ جو ہو رہا ہے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ جو کچھ ہوا اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے نکالے باہر۔ جو باتیں ہیں نا منافق چھپا ہوتا ہے، جب دیکھتا ہے نا اب تو موقع ہے بولنے کا، اللہ کی اس میں آ جاتا ہے، فوراً بول کے اپنا نفاق ظاہر کر دیتا ہے، اپنے اندر جو چھپا کے بیٹھا تھا اس کو ظاہر کر دیتا ہے تاکہ اللہ اسے آزمائے جو تمہارے سینوں میں تھا۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ کر الگ کر کے واضح کر دے، یہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ منافق ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ جو کچھ سینوں میں ہے اس کے بارے میں اچھی طرح علم رکھتا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، دوبارہ دیکھیے غور سے سنیے، خاص طور پہ شعراء متوجہ ہوں، جیسے وہ کہتے ہیں نا توجہ کریں، بڑا شعر بول رہا ہوں، اب یہ آیت کی طرف توجہ کرو، بڑی آیت بول رہا ہوں۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، یقیناً تم میں سے وہ لوگ کہ جو پیٹھ پھیر گئے تھے، جنہوں نے پشت دکھا دی تھی اس دن جس دن دو گروہ آپس میں ٹکرائے تھے، یعنی یہ غزوہ ہوا تھا۔ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اللہ تکلف بھی نہیں کرتا، ان کو تو جو ان کے کچھ اعمال تھے ان کے اپنے، اس کی وجہ سے شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا، یعنی ان کے ایمان اس درجے پہ نہیں پہنچے ہوئے تھے اس لیے وہ پھسل گئے، کچھ اعمال انہوں نے خود کیے تھے جس کے نتیجہ بنا کے یہ انسان کو عرض کرتا رہتا ہوں نا قرآن کا قانون کہ انسان کے گناہ اس کی روح پہ اثر ڈالتے ہیں، اس کے گناہ اس کی شخصیت کو کر دیتے ہیں، ویسے نیکیاں نیک چیز نیک اس کو ماحول کو اندر زیادہ کرتی ہیں اور برائیاں اور نافرمانیاں برے اس کو رغبتوں کو زیادہ کرتی ہیں، تو انسان لہذا ہر گناہ سے ڈرے اپنے کہ یہ گناہ مجھے، اب دیکھیں یہ وہ لوگ تھے کہ جو آئے تھے لڑنے آئے تھے اور قرآن نے گواہی دی ہے کہ موت کی تمنا کر رہے تھے لیکن موت دیکھ کے
جب جھٹکا لگا تو بھاگے. کیوں بھاگے؟ بِبَعْضِ مَا کَسَبُوا، ان کے اپنے کچھ کاموں کی وجہ سے. شیطان نے پھسلایا، لیکن شیطان کو حال چلانے والی زمین کس نے فراہم کی؟ ان کے اپنے کچھ کاموں. اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا بِبَعْضِ مَا کَسَبُوا، ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے خود ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے. انما کا مطلب یہ ہے وہ بھی ان کے اپنے کسب تھے. اب سنیں، شعراء سنیں، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اللہ نے انہیں معاف کر دیا جنہوں نے پشت دکھائی تھی اور جو بھاگے تھے. ان اللہ غفور حلیم، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا ہے اور حلیم ہے، بردبار ہے، برداشت کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے. ان کی طرح ان کے پروپیگنڈے میں آ کے ان کی زبان بولنا شروع کر دو. ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اپنے بھائیوں سے کہنے لگے، بھائیوں سے یعنی اپنے ساتھیوں سے، اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا، جب وہ زمین میں نکلے یا جنگ کے لیے نکلے، جب بھی وہ نکلتے کیا کہتے ہیں؟ لو كانوا عندنا، اگر یہ ہمارے پاس رہتے، ما ماتوا وما قتلوا، نہ انہیں موت آتی نہ یہ قتل کیے جاتے. اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح مت ہو جائے، ان کی زبان نہ بولنا، ان کے پروپیگنڈے میں آ کے. یار کہتے تو صحیح تھے، سمجھدار تھے، اگر ہم جو گئے ہیں ان کو پہلے سے اپنے تجربہ تو ہے ان کو، اس میں تو کوئی شک نہیں. ایسی باتیں کرتے آخر اتنے داڑیاں سفید کیوں ہوئی ہیں؟ تجربہ تو ہے ان کو، سمجھدار. بالکل جو انہوں نے کہا تھا وہی ہو گیا. اور بھائی تم نے وہاں پر نافرمانی کی اللہ کے رسول کی، اللہ نے تو فتح دے دی تھی. آپ نے حب دنیا کی وجہ سے کنٹرول نہیں ہوا، آپ پہاڑ سے نیچے اتر آئے، وہ بھی شہید ہو گئے جو رسول پاک کے حکم کے پابند رہے، اور اتنا زیادہ نقصان آپ نے کیا. نہ کہ منافقوں کی بات سچی تھی، کفار کی بات سچی تھی کہ یہیں رہو تو مارے نہیں جاؤ گے. تو مدینہ میں نہیں مرے، عبداللہ ابن ابی نہیں مرا مدینے میں گھر میں رہ کے، مرا تھا. ایمان والوں کی ٹون کفار کی ٹون سے الگ ہوتی. اے ایمان والوں، کافروں کی طرح نہ ہونا جو اپنے عزیز و اقارب سے جب وہ سفر یا جنگ پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے. لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ ان باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے. کیا مطلب؟ یعنی ایک ایسا وقت آئے گا کہ جو خدا کے راستے میں نہیں نکلتے تھے، وہ جب نکلنے والوں کے اجر کو دیکھیں گے حسرت کریں گے. یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ حسرت بنا دے، ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت پیدا کرنے کے لیے سبب بنا دیتا ہے اللہ. واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہے اور اللہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. منافقوں کے ڈائلاگ سے موت نہیں آتی اور نہ موت سے بچ جاتا ہے. منافقین اور کفار کے مشورے پر عمل کر کے موت سے بچ جاؤ گے، اور میدان میں نہیں جاؤ گے تو موت سے بچ جاؤ گے، جیسے گھر میں موت تمہیں نہیں آئے گی. واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور یہ جو عمل کر رہے ہیں اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے، اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو یہ اعمال انجام دے رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے. اب اللہ اپنا فیصلہ سنا رہا، زیادہ یہی ہے نا، قتل ہو جاؤ گے. اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، او متم، یا مر گئے، لیکن اس طرح نہیں، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. تم خدا کے راستے میں قتل کیے جاؤ یا تمہیں ویسے موت آ جائے، جو تم جمع کرنے کے چکر میں لگے وہ زندہ رہ کر اس دنیا کو بڑی سیکیورٹی تم نے اپنی کر لی اور بڑی احتیاط تم نے کر لی، اور مومن وہاں پہ جا کے شہید ہو گئے، لڑ کر مارے گئے. لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. تو جان لو کہ وہ مغفرت جو اللہ کی طرف سے اور اس کی رحمت وہ بہت بہتر ہے اس سے جو تم جمع کر رہے ہو اس دنیا میں رہ کے بڑے خوش ہو، تو لانگ لائف پہ خوش ہو رہے ہو اور
اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، میدان میں نہیں نکلتے، خدا کے دین کی سربلندی کے لیے نہیں کرتے، یہ ہر زمانے کے لیے یاد رکھیے گا۔ قرآن نہ مردوں کے لیے آیا تھا نہ خود مرتا ہے، قرآن زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، اور ہر آیت اس کو بتاتی ہے کہ آج کے زمانے میں تو نے کیا کرنا ہے۔ تو تم جو اکٹھا کر رہے ہو اور تمہیں دین اور خدا بھول گیا، مال دنیا جمع کرنے میں لگے ہوئے ہو، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور یہ مغفرت اور رحمت کس کے لیے؟ مردان میدان کے لیے، مردان میدان کے لیے۔ سارا سیاق و سباق اسی پہ خبردار کر۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر گئے، او قتلتم، یا قتل کر دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یہ الہ پر جو لا ہے یہ پھر تاکید کے لیے۔ اچھی طرح جان لو، یقین رکھو کہ اللہ کی طرف تمہارا حشر ہوگا۔ تم میدان میں نہیں گئے، وہ خدا کے لیے میدان میں گئے، مارے گئے، تم ویسے بچ گئے، اب تم نے سمجھا تم بچ گئے ہو، حالانکہ موت جب تمہاری لکھی ہے تبھی آنی ہے، تم بچ گئے ہو سمجھ رہے ہو، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو تمہیں واپس فیصلے کے لیے کہاں جانا ہے؟ تمہارا حشر اللہ ہی کی طرف۔ یہ دیکھیں اگر یہ اس طرح ہو نا، تُحْشَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اس کا مطلب ہے تم محشور کیے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ لیکن اگر یہ اِلَى اللَّهِ پہلے آ جائے، معنی میں ایک تبدیلی آتی ہے، یہ عربی کا قاعدہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ بس اللہ کی طرف تم جاؤ گے۔ یعنی اگر تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ فلانا میرا ادھر کام کر دے گا، فلانا جیسے کفار کا عقیدہ بھی تھا، میری یہ فرشتے شفاعت کر دیں گے، اللہ کی بیٹیاں یہ کر دیں گے، یوں صرف اللہ کے سامنے جاؤ گے تم، جس کی آج نافرمانی کر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے، اسی کا سامنا کرنا ہے جس کی تم نے نافرمانی کی ہوئی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سب سے بڑھ کر سمجھدار ہے، اور اس کی باتیں ہر ایک بات سے بڑھ کر واضح ہیں، اور اس کا کلام بیان للناس وہدن وموعظۃ للمتقین۔